تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ندوی مدنی نقشبندی دامت برکاتہم، جناب مولانا نصیر الدین صاحب، جناب قاضی ضیاء الاسلام صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ بہت ہی مبارک موقع ہے اور مبارک گھڑی ہے اور مبارک پروگرام ہے، مبارک لوگ ہیں، جس میں آج مجھے آپ حضرات کے بیچ میں یہاں اس کینیڈی ہال میں آنے کا اور آپ سے کچھ ملاقات کرنے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے. یہاں اس بہت ہی پرنور موقع پر میں سبھی کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکالا اور اتنی دیر تک آپ نے ہمارے اکابرین بزرگان دین کو سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک میسج حاصل کیا ہے جو یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور انسانیت کے درد کے ساتھ دین کی خدمت انجام دیں گے. جتنی باتیں یہاں پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور دعوت کی ترتیب کی روشنی میں رکھی گئی ہیں، میں نے بہت ہی غور سے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کی ترجیح نینی تال، جو پہلے یو پی میں تھی اب اتراکھنڈ میں ہے، جہاں میں نے BSc MSc ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی 1980-85، وہاں پر میں اپنے ایک پڑوسی دوست ناصر خان صاحب کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور پڑوسی کے حقوق اسلام میں کیا ہیں اس کا مجھے پریکٹیکل عملی طور پر ہمارے ناصر خان صاحب نے جب میرے اوپر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا تو مجھے جو اسلام کا سب سے پہلا جو سبق ملا، پہلا جو لیسن ملا، پہلی جو تعلیم ملی، وہ اسلام میں پڑوسی کے حقوق کیا ہیں وہ ملا. مجھے توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ رسول کسے کہتے ہیں، میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. لیکن پڑوسی کے حقوق سے مجھے یہ میسج دیا گیا کہ اسلام میں صرف پڑوسی کے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے حقوق ہیں. ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور تمام انسانوں کے حقوق ہیں. انہوں نے میری خدمت کی اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اشارے میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ 1 سال تک وہ میری خدمت کرتے رہے. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اخلاق سے، محبت سے، خدمت سے اور دین کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، میرے سوالات کا جواب دیتے رہے. کبھی انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، کبھی ڈائیلاگ نہیں کیا، کبھی ڈیبیٹ نہیں کیا، کبھی آرگومنٹس نہیں کیے، اور کبھی بھی مجھے انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں. بلکہ 1 سال کے بعد الحمدللہ میں نے خود ان سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم، میں مسلم بننا چاہتا ہوں. اس لیے کہ مجھے یہ 1 سال کے بعد معلوم ہو گیا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ مسلم مینس اوبیڈینٹ ٹو آلمائٹی اللہ اور اسلام مینس ٹو سرنڈر ون سیلف ٹورڈز دا ول آف آلمائٹی اللہ. تو الحمدللہ 1984 میں اسی یونیورسٹی میں جب میں BSc ایگریکلچر فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی اور میں نے اپنا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر رکھا. اور اس کے بعد ایک اور وہاں پر بڑا کارنامہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کی توفیق سے انجام پایا کہ میں نے اس یونیورسٹی میں جہاں 99% ہمارے غیر ایمان والے بھائی جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں ان کی ہی میجارٹی تھی، وہاں پر میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد انہی کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا. آنے والے جمعے میں تو مسجد میں بعد میں گیا، سب سے ملاقات ہوئی. میں نے وہاں پر پہلی فرصت میں اعلان کیا
کہ آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنے تمام دوستوں کو، تمام یونیورسٹی والوں کو خبر کر دی کہ آج سے میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم کی جگہ محمد عمر ہے۔ مخالفت ہوئی، مقابلے ہوئے، چیلنجز ہوئے، اور لوگوں نے پیچھا کیا، مار دھاڑ بھی کی، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا، پسٹل لگائے اور دھمکیاں دیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان، اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو استقامت بھی دیتے ہیں۔ ہدایت کے ساتھ استقامت شرط ہے، اور آج مجھے تقریباً 30 32 33 سال ہو چکے ہیں، میں کبھی کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں اپنی ایج کو، اور اپنے قبول اسلام کی جو میری ایج ہے اس کو میں عموماً کاؤنٹنگ میں نہیں لاتا ہوں۔ میں تو یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جتنا بھی اللہ کا شکرانہ ادا ہو جائے وہ کم ہے، اور جو بھی دین کی خدمت ہو جائے وہ غنیمت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، میں فتح پور ضلع کانپور الہ آباد کے درمیان کا رہنے والا ہوں۔ ایک راجپوت گھرانہ ہے، گوتم ٹھاکر گھرانہ ہے۔ وہاں جب لوگوں کو پتہ چلا تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے اسلام کسی لالچ میں، کسی دباؤ میں، کسی بہکاوے میں، کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں یا کسی شادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام ایک سچا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے، جو سرٹیفائیڈ ہے، جو گارنٹیڈ ہے، جو دنیا آخرت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور وہ آج 1400 سال سے نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین یہی تھا، لیکن افسوس در افسوس کہ لوگوں کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس ماحول میں، جس خاندان میں، جس برادری میں، جس سماج میں، جس فیملی میں، وہی کلچرل ویلیوز جو ہیں، سوشیو کلچرل ویلیوز، انہی کو انہوں نے دھرم کا نام دے رکھا ہے۔ جب میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ویدوں کا، اتھر وید، یجر وید، سام وید، رگ وید اور گیتا، رام چرت مہابھارت اور ان تمام دھارمک کتابوں کا، تو وہاں لکھا ہوا ہے ایکم برہم دوتیو ناستی، برہم صرف ایک ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، اس کا ترجمہ ان کے سامنے ایکم برہم دوتیو ناستی کے روپ میں اگر پیش کریں، اور وہ تمام باتیں جو توحید سے، رسالت سے، آخرت سے، یعنی وہ تاریخ کے پس منظر میں جو دیکھنے کو اور پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں، افسوس ان کو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنایا ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے، جو ہدایت چاہیں گے، دوز who will be curious to get guidance۔ میرے دل میں 14-15 سال کی عمر میں یہ جذبہ قدرتی طور پہ اللہ کے فضل سے پیدا ہوا کہ میں اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو جاننے کی کوشش کروں کہ کس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ وہاں پر 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی بات ہوتی تھی، اور مرنے کے بعد 84 لاکھ یونیوں میں آواگمن کی بات ہوتی تھی، انکارنیشن کی، پنرجنم کی بات ہوتی تھی، جو میری دور دور تک سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہ ایک ہمارے محسن جو ہمارے دوست تھے، پڑوسی تھے، انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر اسلام کو پیش کیا، اور آج بھی میں شروع سے لے کر آج تک عملاً دیکھتا ہوں کہ اس کی شدید ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے اسلام کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا، اور لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تن من دھن سے اس مشن میں، اس کام میں لگیں گے۔ اس بات کو میں اکثر اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ ڈائیلاگ سے، ڈیبیٹ سے، آرگومنٹ سے، ڈسکشن سے اگر وقت کی ضرورت ہے، اگر کوئی کرتا ہے، بلاتا ہے، چیلنج کرتا ہے تو اس کی ضرورت ہے، ورنہ خاموشی خود اپنے آپ میں ایک دعوت ہے۔ خاموش دعوت، اخلاقی دعوت، ہمدردی کے ساتھ اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر ہوگا، اور میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، اس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس یونیورسٹی میں اللہ نے یہ توفیق دی، اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، تو اسی یونیورسٹی میں الحمدللہ 7 لوگوں نے اسلام کی گواہی دی۔ ان میں سے ایک ہمارا دوست تھا، گورکھپور کا رہنے والا، یادو گھرانے کا، اس نے کہا کہ جب گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں تو میں بھی اسلام لے آتا ہوں، اتنی اس کو محبت تھی، اس کا نام میں نے محمد عثمان رکھا۔
اور وہ دور ہے اور آج کا دور ہے. میں نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا کہ اس دین کے پیغام کو، اس قرآن اور سنت کی تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی. اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جو سوچا نہیں تھا کبھی، میرے گھر والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں کہاں اللہ نے پہنچا دیا. میں نے انگلینڈ 18 مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا، 4 مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جانا ہوا، اور افریقہ اور بہت سارے ممالک میں اللہ نے پہنچا دیا. میں نے اس کا تصور نہیں کیا تھا، اور جہاں بھی گیا دین کی دعوت کے ساتھ، دین کے پیغام کے ساتھ گیا. اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں اللہ کے جتنا بھی شکرانہ ادا کروں وہ کم ہے. میں اپنی تاریخ میں، اپنی ہسٹری میں جاؤں گا، قبول اسلام کے پورے اس پس منظر میں جاؤں گا تو کم سے کم 2-3 گھنٹے کا وقت چاہیے. اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم سب کا ملا جلا کام ہے. جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا، یہ تمام امت مسلمہ کا یہ یونینیمس یونائٹڈ ایفرٹ ہے جس کو سب کو مل کر کرنا ہے، اور انسانیت کے درد کے ساتھ کرنا ہے، اور انسانی ہمدردی کے ساتھ کرنا ہے. انسان کی فلاح بہبود، ان کے جو ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا سولوشن پیش کرنا ہے. اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے. اسلام نے ہر پرابلم کا سولوشن دیا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام تمام انسانوں کا دین ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، قرآن مجید ہدی للناس ہدی للعالمین ہے. اور یہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، قرآن کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، نبی کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، دین کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے. میرے بھائی بزرگوں پیارے دوستوں، ایسا نہیں ہے. اگر صرف مسلمانوں سے ہوتا تو پھر یہ آج کی ڈیٹ میں جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں وہ نہیں آتے. وہ اپنا نام ابھی آپ کے سامنے اگر موقع ہوگا تو آئیں گے آپ کے سامنے. ہمارے ایک بھائی ساتھ میں آئے ہیں، سوربھ دت شرما، جو فرید آباد میں رہتے ہیں، سیکٹر 16 میں سینٹرل گورنمنٹ امپلائی ہیں، نوجوان ہیں. آپ ان کو دیکھیں، 5 سال پہلے وہ ایمان لائے اور آج ان کی کیا پوزیشن ہے. محمد سفیان ہیں. ایسے ہزاروں لوگ ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دی ایمان کی، اسلام کی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے. اسی درد کو جب میں پہلے شروع میں تھا، دلی میں رہا، کشمیر میں رہا، نینی تال میں رہا، سعودیہ گیا، اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم ایس سی ایگریکلچر کرنے والا، وہاں سے میں نے یو ٹرن لے کر کے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں نے جامعہ ملیہ سے کیا، اور وہاں میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا. اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ مرکز المعارف میں مجھے خدمت کا موقع ملا 16 سال مولانا بدرالدین اجمل القاسمی صاحب کے ساتھ، اور پھر علماء کی صحبت میں رہ کر کے ان کا رنگ میرے اوپر الحمدللہ چڑھ گیا. آج میں نے 2010 میں اسلامک دعوت سینٹر، ایک چھوٹا سا ایک ادارہ دلی میں جامعہ نگر اوکھلا میں نے قائم کیا، حضرت مولانا رابع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے جو ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو مورل سپورٹ، ان کو لیگل سپورٹ. اور یہ بہت ہی اہم ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹی ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے. آج کی ڈیٹ میں ایمان لانے والوں کی تعداد انکاؤنٹیبل ہے. وہ بات دوسری ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کتنے مراکز ہیں ہمارے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں جو ادارہ چلتا ہے، کتنے لوگ اب تک اسلام کی گود میں آئے اور کتنے لوگوں کی خدمت ہو چکی ہے. لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایوریج مہینے کے اندر 10 سے 12-15 لوگ آتے ہیں جو لیگل ڈاکومنٹیشن کے لیے آتے ہیں. نوٹری ہے، مجسٹریٹ ہے، قاضی ہے، نیوز پیپر میں کلاسیفائڈ ایڈورٹیزمنٹ ہے، اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ لیگل فارمیلٹیز کیا ہیں، لیگل ڈاکومنٹیشن کیا ہے، لیگل سسٹم کیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا دستور یعنی قانون جو ہے، سمویدھان، اس کا کیا ہے. یہ جاننا ضروری ہے، اور لوگوں کو کی صحیح رہنمائی بھی بہت ضروری ہے. ورنہ لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. الحمدللہ اس سینٹر میں 1000 سے زیادہ لوگوں کے لیگل ڈاکومنٹیشن کی فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں. ابھی آپ آج ہی کی ڈیٹ میں ایک لڑکی سپریا عائشہ نام کی جو ایم ایس سی بی ایڈ ہے کانپور سے، سی جے ایم کوئی یونیورسٹی ہے، چندر شیکھر آزاد یونیورسٹی ہوگی، وہاں سے، اور ابھی اس نے آج کی ہی ڈیٹ میں، اب تو شاید ڈیٹ بھی بدل جائے گی، اس نے ٹائمز آف انڈیا میں جا کر کے اپنا چینج آف نیم، چینج آف ریلیجن کا ایڈ دیا ہے. کل یا پرسوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کلاسیفائڈ کالم میں. ایسے کتنے کیسز ہیں. تو الحمدللہ اس خدمت، ایک چھوٹی سی خدمت میں ہم الحمدللہ اپنے علماء کی سرپرستی میں، بزرگوں کی سرپرستی میں لگے ہوئے ہیں. اور اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد ہو جو دین
قبول کرتے ہیں, دین میں داخل ہوتے ہیں, اور ان کو باقاعدے مورل سپورٹ دیا جائے, لیگل سپورٹ دیا جائے, اور ان کی جو بھی بہتر سے بہتر رہنمائی ہوتی ہے وہ کی جائے. اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں کے بھی ہیں, باہر کے بھی ہیں. ہمارے یہاں اسلامک دعوت سینٹر میں پولینڈ سے, پرتگال سے, جرمنی سے, سنگاپور سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, کتنے ممالک سے لوگ آ کر کے انہوں نے وہاں سے اپنا لیگل اسسٹنس بھی لیا. ان کی میریجز کے بھی معاملات ہوئے, کورٹ میریج کے بھی معاملات ہوئے, اور الحمدللہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مدد فرمائے, استقامت عطا فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو ان کی تعلیم اور تربیت کا ایک معاملہ ہوتا ہے, جماعت میں بھیجنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو حافظ اور عالم بن بھی چکے ہیں اور بن بھی رہے ہیں. یہاں بھی میرے ساتھ جو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نوجوان عبد الرحمان, جس کا نام پہلے ارجن, دربھنگا بہار کے رہنے والے ہیں, جو جگادری کے ایک دارالعلوم میں حفظ کر رہے ہیں, ابھی ساتھ میں آئے ہیں, تقریباً 7 یا 8 پارے ان کے ہو چکے ہیں, اور عالم بننے کا انشاءاللہ ان کا خواب ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں, یہ اگر ان کو صحیح رہنمائی ملے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ یعنی لوگوں کے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ, میں اپنی بات کو اب یعنی اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں, کہ ایسے لوگ اگر ان کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو جائے, ان کو اچھا ماحول مل جائے, اچھی سرپرستی مل جائے, تو پھر ان سے ایک دین کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے. ان کے گھر میں, ان کے خاندان میں, ان کے رشتہ داروں میں, ان کی برادری میں, ان کے سماج میں وہ خود جا سکتے ہیں. جیسے میں جاتا ہوں, آج میں جب جاتا ہوں فتح پور, اپنے گاؤں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ننیال میں, اپنے ہزاروں کی تعداد میں, یعنی وہ پوری ایک کمیونٹی ہے. پہلے تو وہ نفرت کرتے تھے, دیکھنا بھی پسند نہیں تھا, بات کرنا پسند نہیں تھا, کھانا ساتھ میں بیٹھ کے کھانا پسند نہیں تھا, لیکن اللہ کے فضل سے, اخلاق اور خدمت کی برکت سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے آج وہ مجھے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں. نماز کے لیے اگر کمرے میں فوٹو لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی ہٹا دیتے ہیں, خود چٹائی لاتے ہیں, کچھ چادریں لاتے ہیں, اور وہ یعنی اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. لیکن اس میں وقت لگتا ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہینڈ ٹو ہینڈ سروس چاہتے ہیں, ہینڈ ٹو ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے, ہینڈ ٹو ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو جائے. اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور اس میں 10 سال 20 سال 50 سال بھی لگ جائیں, اور اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے, اسلام سے جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے, اسلام سے جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے, اسلام کی غلط فہمیاں اس کی کم ہو جائیں, تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دعوت ہے. رہی بات ہدایت, ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو جہاں چاہیں گے, جیسے چاہیں گے دے دیں گے. میرے بھائی بزرگوں, ہمارے یہاں ایسے لوگ آئے, ایک لڑکی بنارس BHU کی BSc آنرز کر کے IAS کی کوچنگ کر رہی تھی. اس نے مجھے بتایا, اس کا پورا لیگل ڈاکومنٹیشن ہوا, گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا. اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کیا, اس سے پہلے میں کبھی کسی مسلم سے نہیں ملی تھی. آن لائن آج دنیا گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے, گلوبلائزڈ ہو گئی ہے, ہر چیز ہاتھ پر آ گئی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم جہاں بھی رہیں دین کے دائی بن کر رہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا, امت مسلمہ کا, اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہی ہے اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اللہ سب تبارک و تعالیٰ اس مبارک جلسے کو قبول فرمائے. اور ہمارے محترم جناب دوست, بہت پرانے دوست عادل اختر صاحب, اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ہمارے تمام AMU کے ساتھی, میں سبھی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب ترین یہ جلسہ ہے. اور انشاءاللہ یہاں سے جب ہم باہر جائیں گے تو ہم پورے یعنی درد کے ساتھ, پورے ہوش مندی کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ ہم انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کریں گے. اور میں آخری الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ہر انسانیت کی خدمت عین دین کی خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو دین کا خادم بنائے, دین کا دائی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.